جواب دینے والا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، حضور پر درود پڑھے، صلی اللہ، ایک مرتبہ کہہ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہے، اور یہ انگوٹھوں کے ناخن اس طرح چومیں اور آنکھوں کے ساتھ لگا لیں۔ اب دوسری مرتبہ مؤذن نے کہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اب دوسری مرتبہ کہے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، ایک مرتبہ دہرا لے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، یہ جواب دینے والا کہے۔ اب جواب دیا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ کہا، پھر یہ دونوں انگوٹھوں کے ناخن چومیں اور آنکھوں کے ساتھ لگا لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت نال درود شریف پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت کے صدقے سے آج ہمیں 1445 ہجری ماہ جمادی الثانی اور جمادی الثانی کی آج 1 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہمیں سن سنا کے یاد رکھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ذی احتشام، پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ نے فکر آخرت اور برے خاتمے کے اسباب، یعنی کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے معاذ اللہ ہو سکتا ہے کہ بندے کا ایمان سلامت نہ رہے، اس عنوان پر آپ نے چند ایک باتیں سماعت کی۔ تو وہ موضوع ہمارا مکمل نہیں ہوا تھا کہ ٹائم ختم ہو گیا تھا، تو آج اسی سے آگے ہی ہم اپنے موضوع کو لے کے چلیں گے کہ وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے بندہ ہوتا ایماندار ہے، مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے،
لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ مومن ہونے کے ناطے پھر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ان کی نحوست سے بندے کا ایمان سلامت نہ رہے۔ تو سود کا ذکر ہو رہا تھا اور شراب کا ذکر، والدین کی نافرمانی، مسلمانوں کو ستانے کا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت شیبان رائی علیہ الرحمہ آپ کے پاس کچھ وقت گزارا، تو حضرت شیبان رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات روتے رہے۔ تو میں نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ حضور آپ گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، گناہ تو اللہ کی بارگاہ میں ایک تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، مجھے تو اپنے ایمان کی فکر ہے کہ کہیں اتنا علم پڑھنے کے باوجود، اتنی عبادت ریاضت کے باوجود کہیں میرا ایمان یہ نہ ہو کہ یہ سلامت نہ رہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میں نے دیکھا ایک بزرگ کو کہ انہوں نے 40 سال لوگوں کو دین کی تعلیم دی، دین پڑھایا، اور 60 سال انہوں نے مسجد حرام میں عبادت کی، اللہ اللہ کی، لیکن جب ان کے مرنے کا وقت آیا تو ان کا ایمان سلامت نہ رہا۔ تو حضرت شیبان رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضور یہ ان کے گناہوں کی شامت تھی، لہٰذا آپ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو یہ گناہ ہیں، ایسے گناہ بعض ہوتے ہیں کہ بندہ بے شک دین پڑھے، دین پڑھائے، چاہے جتنا مرضی دین کے کام بھی کرتا رہے، لیکن بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو بڑے ناپسند ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کریم یہ نیکیاں نہیں دیکھتا کہ یہ نیکیاں کرتا ہے۔ تو بعض ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے معاذ اللہ ہو سکتا ہے کہ بندے کا ایمان سلامت نہ رہے۔ اور یہاں تک بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو یہ بندہ یہ گناہ کرتا ہے، یعنی سود خوری کرتا ہے، یا والدین کو ستاتا ہے، یا مسلمانوں کو ستاتا ہے، یا شراب پیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسے بندے کے پاس جب نزاع کا وقت آئے، تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے واقعات لکھے ہیں کہ شیطان جب اس کی نزاع کا وقت آتا ہے تو دائیں طرف اس کے باپ کی شکل میں آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے، دیکھ میرے بیٹے، میں نے تیری اچھی پرورش کی، تجھے اچھا پروان چڑھایا، لہٰذا تو ایسے کر کے تو عیسائی مذہب اختیار کر لے اور اس دین کو چھوڑ دے۔ اب وہ بندہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور کہا کہ دائیں طرف شیطان ماں کی روپ میں آ جاتا ہے، ماں کی شکل میں آ جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے، بیٹا دیکھ، میں نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا اور تجھے پالا، تیری تکلیفیں برداشت کی، لہٰذا تو یہودی مذہب اختیار کر لے۔ تو اب کہا کہ اگر کوئی بندہ ان گناہوں کا عادی ہوا تو ممکن ہے کہ اس بندے کا ایمان سلامت نہ رہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائے۔ اور یہاں تک بھی امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یہ رہا، شیطان اس کے دوست احباب جو پہلے چلے گئے، اس کے رشتہ دار جو پہلے چلے گئے، ان کی شکلوں میں آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یہ دین محمدی چھوڑ دے، بندے کو مجبور کرتا ہے۔ تو اس لیے خدارا یہ جو گناہ ہیں، ان گناہوں سے سچے دل سے توبہ کیجئے، اور یہ ہر ایک کے پاس نہیں آتا۔ جو بندہ مومن ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، جو ان گناہوں سے پیچھے ہٹ گیا، توبہ کر لی، وہ سود بھی نہیں کھاتا، وہ والدین کو بھی نہیں ستاتا، مسلمانوں کو بھی نہیں ستاتا، شراب بھی نہیں پیتا، تو اے نماز میں سستی بھی نہیں کرتا، وہ بندہ جب اس کی نزاع کا وقت آتا ہے تو پھر اس کے پاس یہ مردود نہیں آتا، بلکہ اس کے پاس پھر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آ کے اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ جب دیدار کرواتے ہیں تو اس بندے کو نزاع کی سختیوں کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن یہ معاملہ بندہ مومن کے ساتھ ہوگا جس نے گناہوں سے سچی توبہ کی، جس نے اللہ اللہ کرتے زندگی گزاری ہے۔ اس لیے خدا را ان گناہوں سے توبہ کیجئے، یہ گناہ بندے کا ایمان بھی لے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بندے کا ایمان سلامت نہ رہے۔ اور برے خاتمے کے اسباب میں سے ایک یہ بھی
علماء نے لکھا ہے کہ اذان کا جواب نہ دینا، اذان کا احترام نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ بھی بندے کا ایمان چھین لے، بندے کا ایمان، مومن ہونے کے ناطے بندہ ایماندار نہ مرے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اذان ہونے لگتی ہے، بعض دفعہ ٹی وی چل رہا ہے، گھر میں آن ہے، کیا کہا جاتا ہے، ٹی وی بند کر دو یا اس کو بریک کر دو۔ اب ٹی وی کو بند کیا، آپس میں باتیں شروع ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، حالانکہ اس کو بند اس وجہ سے کیا تھا کہ تاکہ خاموشی کے ساتھ اذان کا جواب دیں، اذان کو سنیں، اذان کا جواب دیں، جیسے مؤذن کلمات کہہ رہا ہے ایسے ایسے پیچھے کلمات کہتے جائیں، یہ تو اس مقصد کے لیے کیا تھا، لیکن ہم نے پھر باتیں شروع کر دی۔ اور پھر یہ ٹی وی، حالانکہ یہ چیز بھی اچھی نہیں ہے کہ بندہ ٹی وی لگاتا، گھر میں ٹی وی لگایا جائے، دیکھا جائے، یہ ساری چیزیں، حالانکہ جو ڈرامے ہوتے ہیں ان ساروں میں مفہوم ان کا نچوڑ نکال دیا جائے تو ان سب میں بے حیائی ہے، بے حیائی کی فری ٹیوشن گھر میں دی جاتی ہے۔ گھر بیٹھے وہ بندہ کہتا ہے ہمارے تو گھر میں، ہم گھر میں ہیں، بچے بھی گھر میں ہیں، بچیاں بھی گھر میں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے ڈراموں کی شکل میں یہ فری ٹیوشن ہے بے حیائی کی، کہ لڑکے لڑکی کا آپس میں تعلق کیسے بننا ہے یہ ڈرامے بتاتے ہیں، ہر چیز فری ٹیوشن دی جاتی گھر بیٹھے، لیکن باپ جو گھر کا ذمہ دار ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جو گھر کا، اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر بندہ راعی ہے، نگہبان ہے، اور ہر بندے سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ایک بندہ گھر چلا رہا ہے، اس کے تحت بیوی ہے، بچے ہیں، تو اس بندے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے گھر میں اسلام نافذ کیوں نہیں کیا، تو اگر تیری بات مانی جاتی تھی تو نے کیوں نہیں منوائی، بچوں کو کیوں نہیں دین سکھایا۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بھی توبہ کیجیے۔ اذان کا جواب نہ دینا، اذان کا احترام نہ کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کا ایمان اس وجہ سے سلامت نہ رہے۔ اور اذان کیسی ایک فضیلت والی چیز ہے، اذان پڑھنا اور اذان کا جواب دینا، اذان کیسی فضیلت والی چیز ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بانیت ثواب اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے کہ جو خون میں لٹھڑا ہوا ہو۔ فرمایا جب وہ مرے گا تو قبر میں اس کے جسم کو کیڑے نہیں کھائیں گے، اس طرح مؤذن اذان دینے والے کو بھی قبر کا عذاب نہیں ہوگا، قبر میں اس کو بھی کیڑے نہیں کھائیں گے۔ یہ اذان دینے والے کا اجر ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ 5 وقت بنیت ثواب اذان دے، اذان پڑھے 5 وقت کی، فرمایا اس نے 5 وقت کی اذان پڑھ دی ہے، اب اللہ کریم اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی حدیث مبارکہ کے اگلے لفظ ہیں، امام حضرات بھی سنیں، حضور فرماتے ہیں بانیت ثواب جو بندہ 5 مرتبہ 5 نمازوں کی امامت کرے، مسلمانوں کو نماز پڑھائے، فرمایا اس نے 5 وقت کی نماز پڑھا دی، اللہ کریم اس امام کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب اس حدیث مبارکہ پر غور کریں، ہم نے سمجھ رکھا ہے جو امام ہوتے ہیں یہ فرشتے ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، چاہے جتنا مرضی کوئی پڑھا لکھا ہو وہ بندہ بھی گناہ گار ہے، ہو سکتا ہے وہ گناہ کر لے، اس سے بھی گناہ سرزد ہو جائے۔ اب حضور فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھائے، اللہ صاحب کا گناہ معاف کر دے گا، تو پتہ چلتا ہے اس کے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ کھڑا ہونے والا بالکل پاک ہے۔ لیکن مقتدیوں کا یہ حق ہے، امام کو بھی چاہیے کہ فاسق مولن نہ بنے، اعلانیہ گناہ نہ کرے، بچتا رہے، جیسے لوگ اس کو گمان کرتے ہیں اس سے زیادہ نیک بنے، اس سے زیادہ اچھا رہے۔ تو حضور فرماتے ہیں 5 وقت کی اذان پڑھے گا، جماعت کرائے گا، اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج میں اللہ کی بارگاہ میں گیا، میں نے دیکھا ایک موتیوں والا محل دیکھا، فرمایا کہ اس کی خاک مشک کی ہے، خوشبودار ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ محل کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل آپ کی امت کے اماموں اور مؤذنوں کے لیے ہے، یعنی جو امامت کرواتے ہیں اور جو اذان پڑھتے ہیں آپ کی امت میں سے مومن یہ محل
یہ موتیوں والا محل، یہ جس کی مٹی عنبر کی ہے، مشک کی ہے، خوشبو والی ہے، فرمایا یہ اماموں اور مؤذنوں کے لیے ہے۔ اب غور کریں، اذان کون دے گا؟ اذان وہی دے گا نا جو آ کے نماز بھی پڑھے گا، جس کے اندر جذبہ ہوگا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، وہ آ کے اذان دے گا۔ اذان کا شوق اسی کے دل میں ہوگا جس نے نماز پڑھنی ہے۔ اب جس کے دل میں نماز کا شوق نہیں، اس کے دل میں اذان کا کیسے شوق ہوگا؟ اتنی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ مومن اذان پڑھتا ہے، فرمایا اب یہ اذان پڑھتا ہے، فرمایا اس کے لیے اللہ کی تمام مخلوق دعائے مغفرت کرتی ہے۔ ساری مخلوق اذان کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے، جو چیز بھی اذان کی آواز سنتی ہے، ساری مخلوق اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ فرمایا جب یہ اذان پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی اذان کے پیچھے جواب دیتے ہیں، اور فرمایا یہ اذان دے کے اس نے ختم کر دی، اذان ختم ہو گئی۔ فرمایا اب اس کے بعد وہ فرشتے جنہوں نے اس کی اذان کا جواب دیا تھا، فرمایا قیامت تک کے لیے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا اذان دینے والے بندے کو عذاب قبر نہیں ہوگا، اس کے لیے نزا کی سختیاں نہیں ہوں گی، اس کے لیے جب روح نکلنے کا وقت آئے گا تو تکلیف نہیں ہوگی، سختی نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ اللہ کریم اس بندے کی روح کو قبض فرما لے گا۔ یہ اذان دینے والے کی فضیلت ہے، اتنی اس اذان دینے کا مرتبہ ہے، مقام ہے۔ اب غور کرنا کتنی حدیثوں میں فضیلت۔ اب پھر ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ وہ اذان پڑھے۔ اب حدیثوں میں سنا اتنی فضیلت، اتنا مقام۔ اب 5 وقت کی اذان ہے، ایک وقت میں ایک ہی بندہ اذان دے گا، 10 بندے اکٹھے ہو گئے تو اب باقی 10، اب سارے 10 کے 10 کہتے ہیں میں بھی اذان پڑھوں گا، میں بھی پڑھوں گا، میں بھی پڑھوں گا۔ اب پھر اس کا کیا حل ہے؟ اس کا بھی حل حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں مفہوم ہے، جو بندہ اذان پڑھتا ہے اس کو تو اذان کا ثواب ملے گا صحیح، لیکن جو اذان کا جواب دیتا ہے، چاہے 10 بندے ہوں، 20 ہوں، 30 ہوں، اس کی اذان سننے والا 100 بندہ ہو، وہ اذان کا جواب دیں، جتنا اذان دینے والے کو اجر ملے گا اتنا جواب دینے والے کو بھی اجر مل جائے گا، جواب دینے والے کو بھی اتنا اجر مل جائے گا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں اے عورتوں، جب میرا بلال اذان دے تو تم نے میرے بلال کی اذان کا جواب دینا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اذان کا جواب دیں گی تو ہمیں ملے گا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اذان کا جواب دو گی تو اللہ کریم اذان کے ایک کلمے کے صدقے تمہیں 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 1,000 گناہ معاف کر دے گا اور 1,000 درجے بلند کر دے گا۔ کتنی فضیلت ہے عورتوں کے لیے۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عورتوں کے لیے فضیلت ہے، حضور مردوں کے لیے کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابیہ، مردوں کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اللہ کریم تم سے دگنا مردوں کو اجر عطا فرمائے گا، یعنی ایک کلمے کے بدلے 2,00,000 نیکیاں، 2,000 گناہ معاف اور 2,000 درجے بلند کر دے گا مردوں کے اللہ۔ اب غور کریں، یہ اذان کا جواب دینے کی فضیلت ہے۔ اذان کا جواب دیر کتنی لگتی ہے؟ 2 سے 3 منٹ۔ اذان کا جواب دینے کی اتنی فضیلت ہے۔ اب ایک اذان میں 15 کلمے ہوتے ہیں، اللہ اکبر یہ ایک کلمہ ہے، ہر اذان میں 15 کلمے ہوتے ہیں۔ اب ظہر کی اذان ہوئی، اذان کا جواب دیا، 15 کلمے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب غور کریں، ایک کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں، 15 کلموں کے بدلے 15,00,000 نیکیاں، 15,000 گناہ معاف، 15,000 درجات بلند۔ یہ تو فری میں نیکیاں اکٹھا کرنے والا کام ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کا جواب دینے کی اتنی فضیلت، اور پھر فجر کی اذان میں 17 کلمات ہوتے ہیں۔ اب غور کرے، بندہ اذان پڑھے، کوشش کرے اذان پڑھے۔ اگر اذان آ گیا ہے، کوئی اور مومن چاہتا ہے کہ میں پڑھ لوں، اس کی دل آزاری بھی نہ کرے، اس کو کہہ لے بھائی تو پڑھ لے، لڑائی بھی نہ کرے، جھگڑا بھی نہ کرے، اس کا دل بھی نہ دکھائے، کیونکہ مسلمانوں کو تکلیف دینا بھی اچھا نہیں، خود آرام سے بیٹھ جائے، اس کی اذان کا جواب دے لے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اذان کا جواب دینے کی۔ اب پھر اگلا سوال ہے، ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا اذان کا جواب دینے کی اتنی فضیلت ہے،
اتنا مقام ہے. 5 اذانیں ہیں دن میں, 4 میں تو 15 کلمات ہیں, فجر میں 17 کلمات ہیں. ٹوٹل کا حساب لگا لو ایک دن میں بندہ کتنی نیکیاں اکٹھی کر سکتا ہے. اب یہ گھر جا کے حساب لگا لینا کہ ایک دن میں بندہ کتنی نیکیاں اکٹھی کر سکتا ہے. اب اذان ہوگی, اذان کا جواب. اب یہ سوال ہے کہ اذان کا جواب دیں گے کیسے؟ اور یہ بھی طریقہ کار علماء نے ہمیں احادیث کی روشنی میں بتایا. اب مؤذن کہتا ہے نا اذان اللہ اکبر اللہ اکبر, اب اس کے پیچھے مؤذن جیسے کہتے ہیں اللہ اکبر, جواب دینے والا بھی ایسے ہی کلمات کہے گا. مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, جواب دینے والا بھی یہی کلمات پیچھے کہے گا. مؤذن جب پہلی مرتبہ کہتا ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب مقتدی کے لیے یہ ہے کہ وہ کہے, جواب دینے والا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, حضور پر درود پڑھے. صلی اللہ, ایک مرتبہ کہہ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہے, اور یہ انگوٹھوں کے ناخن اس طرح چومیں اور آنکھوں کے ساتھ لگا لیں. اب دوسری مرتبہ مؤذن نے کہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, اب دوسری مرتبہ کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, ایک مرتبہ دہرا لے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, یہ جواب دینے والا کہے. اب جواب دیا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہا, پھر یہ دونوں انگوٹھوں کے ناخن چومیں اور آنکھوں کے ساتھ لگا لیں. اب دعا پڑھے اللہم متعنی بالسمع والبصر, اس کا مفہوم یہ ہے کہ مولا مجھے کانوں سے اور آنکھوں سے نفع عطا فرما, یعنی میری سننے والی صلاحیت بھی مولا محفوظ رکھ, میری دیکھنے والی نگاہیں بھی محفوظ رکھ. اب اذان کا جواب دے رہا ہے, ساتھ ساتھ دعا مانگ رہا ہے مولا میری آنکھیں بھی سلامت رکھ, کان بھی سلامت رکھ. اب جتنی دیر اذان کا جواب دیتا رہے گا اللہ اس کی آنکھیں اور کانوں کو سلامت کر دے گا. ان آنکھوں سے قرآن کی تلاوت دیکھ کر کرے گا, اور کانوں سے حضور کے فرامین قرآن کی آیتیں سنتا رہے گا. اب اس کے بعد مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اب اس کے جواب میں بہتر یہی ہے کہ بندہ کہے حی علی الصلاۃ کے جواب میں حی علی الصلاۃ, ساتھ میں کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور حی علی الفلاح کے جواب میں کہے حی علی الفلاح اور ساتھ میں کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یعنی ایک مرتبہ حی علی الفلاح حی علی الصلاح کہا, ساتھ میں یہ بھی پڑھ دے, ساتھ ایک مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی پڑھ دے. اب اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ یہ بھی کہہ دے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, یہ بھی ساتھ دعا ہو سکتا ہے, پڑھ لیں, ٹھیک ہے. یہ بھی یاد کر لیں, کوشش کریں اس کو بھی یاد کر لیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ کے جواب میں لا الہ الا اللہ. لیکن فجر کی اذان ہے, اس میں 2 کلمات یہ زیادہ ہیں, مختلف ہیں اس سے. الصلاۃ خیر من النوم, اس کے جواب میں کیا کہے گا؟ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کہے صدقت و بررت و بالحق نطقت, اے اذان پڑھنے والے تو نے سچ کہا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے. صدقت و بررت, اور تو کامیاب ہو گیا اور حق کے ساتھ تو نے گفتگو کی ہے. یہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں یہ کہہ دے صدقت و بررت و بالحق نطقت, کہ تو حق کے ساتھ بولا ہے, تو نے سچا کلام کیا, تو نے سچی گفتگو کیا. فجر کی اذان میں یہ کہہ دے. اور اقامت کا جواب دینے کا طریقہ کار بھی یہی ہے. اور لیکن قد قامت الصلاۃ, اس میں بھی الفاظ مختلف ہیں, تو اس کے جواب میں کہہ دے اقامہ اللہ و ادامہا ما دامت السماوات والارض. تو اس طریقے سے اذان کا جواب دے لیں, اس طریقے کے ساتھ اقامت کا جواب دے لیں, فجر کی اذان کا بھی اس طریقے سے جواب دے لیں. تو یہ اذان کا جواب دینے کا طریقہ اور فضیلت کتنی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضور کے دور میں ایک آدمی کا ہو گیا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں بظاہر اس کی کوئی نیکی معلوم نہیں ہوتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بندہ جنتی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ ظاہراً اس کی کوئی نیکی نظر نہیں آئی. کہتے ہیں ہم نے اس کے گھر جا کے اس کی بیوہ عورت سے پوچھا کہ اس کی کون سی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے حضور فرما رہے ہیں یہ بندہ جنتی ہے.
تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس کی اور تو اتنی کوئی نیکی نہیں تھی، لیکن 5 وقت جب مسجد میں اذان ہوتی تھی، مؤذن اذان دیتا تھا، یہ اذان کا جواب دیتا تھا، اللہ کو اس کی یہی ادا پسند آ گئی ہے، اذان کا جواب دینے کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ اب غور کریں کتنی بڑی اذان کا جواب دینے کی فضیلت ہے، اور نہ دینے کا یہ گناہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بندے کا ایمان سلامت نہ رہے۔ تو جب بھی اذان ہو، کسی طرح کی بھی مصروفیت ہے، 2 منٹ کے لیے وقت نکالیں، اذان کا جواب دے دیں، ٹھیک ہے۔ ہاں وضو کر رہے ہیں تو وضو کرتے کرتے دے دیں، مسجد کے لیے آ رہے ہیں تو آتے آتے اذان کا جواب دے دیں۔ کوشش کریں اس چیز کا بھی اہتمام کریں کہ اذان کا جواب دینا آج ہی سے، ابھی سے نیت کر لیں کہ پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب عصر کی اذان آئے گی، کوشش کریں خود آ کے اذان پڑھیں، کوشش کریں خود آ کے مسجد میں اذان پڑھیں۔ لیکن اگر لیٹ ہو گئے ہیں، راستے میں آ رہے ہیں، گھر میں ہیں، بعد میں آنا ہے، تو گھر میں بیٹھے راستے میں آتے ہوئے اذان کا جواب دے دیں۔ اب اذان پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے تو نماز کے حوالے سے پچھلے جمعے میں بیان ہوا کہ نہ پڑھنے کا وبال، فضیلت تو بہت زیادہ ہے، نماز پڑھنے کا اجر بہت زیادہ ہے، اللہ کریم اس بندے کو جنتی فرما دے گا۔ جو بندہ نماز کی پابندی کر لے گا، نماز کو سینے کے ساتھ لگا لے گا، اس لیے نماز بھی پڑھیں، اذان کا بھی جو ہے جواب دیں۔ باقی ایک مرتبہ ہوتی ہیں 5 اذانیں، 10 اذانیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کا کیا حال ہے؟ جو پہلی اذان ہوئی ہے، جہاں سے آپ نے سنی ہے جس مسجد سے، پہلی اذان کا جواب دے دیں، باقیوں کا اب ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وقت ہے دے لیں، پھر بھی نیکیاں، نہ بھی دیں تو اب گناہ گار نہیں ہوں گے۔ پہلی اذان کا جواب آپ نے دے دیا، وہ کسی بھی مسجد میں، اس مسجد میں ہوئی، دوسری میں ہوئی، آپ نے جواب دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب باقیوں کا آپ کے ذمہ نہیں ہے، تو کوشش کریں اذان کا جواب دینا بھی شروع کریں۔ اذان کا احترام نہ کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برے خاتمے کا سبب بن جائے، یہ اذان کی فضیلت ہے۔ اور برے خاتمے کے سبب میں سے ایک یہ بھی تھا کہ معاذ اللہ بندہ سود کھائے، سود جو کھاتا ہے، سود کا جو کاروبار کرتا ہے، اس بندے کا ہو سکتا ہے ایمان سلامت نہ رہے۔ تو سود کے حوالے سے کلام مجید کی آیات سماعت فرمائیں، پھر احادیث بھی سماعت کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے کہ جیسے کسی آدمی کو شیطان نے مخبوط کر دیا، اس کی عقل چھین لی، شیطان نے چھو کر، من المس، چھو کر اس کی عقل زائل کر دی، ایسے کہ جیسے ایک آدمی کو جنات ہوں، وہ آدمی ایسے پاگل سا ہو جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ کہا سود خور جب قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہوگا، یہ مخبوط ہوگا، اس کی عقل، اس کے حواس اڑے ہوئے ہوں گے، اس طرح اللہ کی بارگاہ میں سود خور کھڑا ہوگا۔ فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہی ہے، خرید و فروخت میں اور سود میں فرق کیا ہے؟ لوگوں نے کہہ دیا، ایسے بھی لوگ ہیں سود کا نام بدل کر اور رکھ دیا اور کہا یہ بھی بیع ہی ہے، یہ بھی خرید و فروخت ہی ہے۔ تو یہ لوگ ورما یہ کہتے تھے، انہوں نے کہا ہے خرید و فروخت جیسے تجارت ہوتی ہے ایسے سود ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے فرمایا ایسے نہیں ہے، اللہ نے خرید و فروخت کو، تجارت کو اللہ نے حلال فرمایا ہے اور سود کو اللہ نے حرام فرما دیا۔ سود حرام ہے، سود حلال نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے قرآن نے سود کو حرام قرار دے دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، فرمایا اب جس کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے، اب اس کے پاس حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ سود حرام ہے، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، اب وہ سود سے رک گیا، اس نے کر لی توبہ، پیچھے جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ اللہ کا معاملہ، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اب جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے سود کو حرام فرما دیا، اب اگر کوئی کرے گا تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، فرمایا اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جس نے توبہ کر لی ہے، پیچھے ہو گیا گناہ لیکن ہو گیا، اب توبہ کر لے، اب اس کا اور اللہ کا معاملہ، اس کو چھوڑ دو۔ لیکن فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، لیکن فرمایا اللہ کا حکم آ گیا،
اللہ نے کلام مجید میں فرما دیا سود حرام ہے، سود سے بچ جاؤ۔ اب کوئی دوبارہ سود کا کاروبار کرے، سود کے پیسے کھائے، فرمایا اب وہ بندہ دوزخی ہے، اس جہنم میں، اس دوزخ میں وہ بندہ ہمیشہ رہے گا۔ ہم فیہا خالدون، یہ سود خور، یہ سود کھانے والے اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آپ کے پاس بھی اللہ کا پیغام آ گیا کہ سود اور ہے، تجارت اور ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ سود کا کاروبار کرے، اب سود ہوتا کیا ہے؟ سود کا مفہوم سمجھیں۔ سود یہ ہوتا ہے کہ جنس پر جنس کی زیادتی لینا۔ جنس پر جنس کی زیادتی لینا، وہ کھانے پینے والی اشیاء ہو سکتی ہیں، وہ مال و دولت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے پاس چاول ہیں، آپ کے پاس کسی آدمی کے پاس استعمال کے لیے چاول نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے چاول دے دو، آپ نے 5 کلو چاول دیا، آپ کہتے ہیں بھائی بدلے میں 6 کلو لوں گا، نہیں تو میں نہیں دوں گا۔ اب یہ جو زیادتی آپ نے 1 کلو لی ہے نا، یہ سود ہے، اور سود کو حرام ہی اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ مسلمانوں کا فائدہ ہو۔ اب ایک آدمی غریب ہے، ضرورت کے وقت اس کو کسی چیز کی ضرورت، کسی کام کی حاجت پڑتی ہے، پیسے بھی بندہ لے سکتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی لے سکتا ہے۔ اب مسلمان کی مدد کر دی آپ نے، اب اس کے پاس جب حالات بہتر ہوئے اس نے آپ کو واپس اتنی چیز لوٹا دی۔ اب یہ تو ہو گیا کہ مسلمان کا بھلا، اس کے ساتھ ہو گئی نیکی، لیکن یہ تو نہیں نا کہ آپ نے اتنی چیز دی، 5 کلو دی، اس کے بدلے میں 6 کلو لی۔ جنس پر جنس کی زیادتی، یعنی چیز ایک ہی ہو تو یہ بنے گا سود۔ ہاں اگر جنس مختلف ہو جائے، آپ نے ایک آدمی کو دیا 5 کلو گندم، اب گندم کا ریٹ اور ہے، اب اس کے بدلے میں آپ نے لینے ہیں چاول، یا گندم سے کوئی کم چیز والی چیز، مکئی لے لو، اس کا ریٹ کم ہوگا۔ اب آپ نے اس سے کے بدلے میں لینی ہے مکئی، اب مکئی آپ زیادہ لیں گے، یہ سود نہیں ہوگا، کیونکہ جنس مختلف آ گئی، ریٹ بھی اس کا مختلف آ گیا، کیونکہ دی آپ نے گندم تھی اور واپس جو لی ہے یہ گندم نہیں لی بلکہ مکئی لی ہے واپس، اب یہ سود نہیں ہوگا۔ لیکن اگر گندم 5 کلو دے کے 6 کلو لی ہے تو یہ سود ہوگا، مکئی 5 کلو دے کے 6 کلو لی ہے تو یہ سود ہوگا۔ جنس پر جنس کو زیادہ لینا، اس چیز کو کہتے ہیں سود۔ اب بینکوں میں ایسے چیز ہو رہا ہے، اب بینکوں والے قرضے دے رہے ہیں، وہ 10,000 دیتے ہیں، بدلے میں 15 لیتے ہیں، پہلے بتاتے ہیں، نام انہوں نے پتہ نہیں اس کا کیا رکھا ہے، جو بھی رکھا ہے، یہ بھی اللہ فرماتا ہے وہ نام بدل دیں گے، وہ کہیں گے یہ سود نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ تو تجارت ہے، یہ تو خرید و فروخت ہے، یہ تو تجارت ہے، سود کا نام بھی بدل دو وہ سود ہی رہتا ہے۔ یہ چیز بھی غلط ہے کہ یہ جو چیز ہے، بینکوں والا جو نظام ہے، وہ اتنے پیسے دیتے ہیں بدلے میں اتنے، تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، آپ نے سود کے حوالے سے اب سن لیا ہے، ایسا معاملہ نہ کریں، اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور سود کے حوالے سے مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے سود لکھنے والوں، سود کے بارے کاغذات بنانے والوں، سود کھانے والوں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی اس میں ملوث ہوں، اللہ کریم نے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ سود کا 1 درہم کھا لے، فرمائی اللہ کے نزدیک 33 مرتبہ زنا بدکاری کرنے سے بھی برا ہے، جو بندہ 1 درہم سود کا کھا لے۔ تو اس لیے حلال طریقے بہت ہیں کاروبار کے، کاروبار کریں، تجارت کریں، چیزوں کو بیچیں، ان کے بدلے میں نفع لیں، ٹھیک ہے، چیزوں کو بیچیں، ان کے بدلے میں نفع کریں، تجارت کی بہت زیادہ صورتیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ سود ہی کرتا رہے، سود سے ہی بندہ مالا مال ہوگا۔ جو اللہ نے آپ کے ذمے میں رزق لکھا ہے، جو اللہ نے آپ کو رزق دینا ہے، وہ اللہ نے دینا ہے۔ زیادہ لالچ کی طرف نہ جائیں، زیادہ مال اکٹھا کرنے کی طرف نہ جائیں۔ ہو سکتا ہے سود کا کاروبار کرتے مر جائیں اور معاذ اللہ ایمان بھی کھو بیٹھیں، خاتمہ بھی ایمان پر نہ ہو، کفر پر خاتمہ ہو جائے، تو کیا فائدہ اس سود کا؟ کیا فائدہ اتنے پیسے کا، اتنے مال کا، کہ جو پیسہ حلال طریقے سے نہیں کمایا جا رہا، جو حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ اس لیے خدا را ان چیزوں سے توبہ کیجئے، ایسے کاموں میں ہرگز نہ جائیں، چاہے اس کا نام بدل دیں، وہ کہیں سود نہیں ہے، لیکن آپ قرآن دیکھیں، حدیث دیکھیں، علماء سے پوچھ لیں کہ یہ کام، یہ کاروبار، یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو اگر علماء جواب دے دیں کہ یہ جائز ہے تو پھر کریں، خود کے مفتی بن کے نہ بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے تو اس کا نام سود ہی نہیں رکھا،
وہ تو کاروباری اور ہے، وہ تو اس طریقے کے ساتھ ہے، تو لہٰذا ان چیزوں سے بچ جائیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک درہم سود کا کھانا 33 مرتبہ زنا کرنے سے بھی اللہ کے نزدیک برا ہے۔ یہ اتنا بڑا سود کا وبال ہے، یہ اتنا گناہ ہے۔ آگے اللہ کریم کلام مجید میں ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نہیں پسند کرتا کہ سود ہو، اللہ کہتا ہے میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات میں برکت ہوتی ہے، سود میں برکت نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی سود کے پیسے سے مالا مال بن جائے گا لیکن آخر کنگال ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا اچھی گزر جائے اس کی، لیکن آخرت اس کی خطرناک ہے اس بندے کی۔ واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اور اللہ ہر ناشکرے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کریم پسند نہیں کرتا کہ ناشکرا ہو، شکر گزاری کرنے والا نہ ہو۔ ایسا بندہ جو شکر نہیں کرتا، ایسے بندے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ تمہارے صدقات کو کیسے بڑھاتا ہے؟ فرمایا اللہ تمہارے صدقات کو ایسے بڑھاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرتے ہو، فرمایا اب اللہ کے پاس وہ پرورش پاتی ہے، وہ چیز، وہ پیسہ ہو، وہ کوئی اور پیسے کے علاوہ کوئی چیز ہو، وہ جو اب خرچ کرتے ہو فرمایا پرورش پاتی ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم حدیث میں لفظ ہے، فرمایا جیسے ایک بچڑا تھا، گائے کا چھوٹا سا بچہ تھا، آپ اس کی پرورش کرتے ہیں، آپ پالتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچڑا نہیں رہتا، وہ بیل بن جاتا ہے، بڑا بن جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ اب فرمایا آپ نے تھوڑی سی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے، چاہے ایک کھجور خرچ کی ہے، یا 10 روپے آپ نے اللہ کے راستے میں دیے ہیں، اب یہ 10 روپے آج دیے ہیں نا آپ نے، یہ 10 نہیں رہیں گے، آنے والا کل ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں یہ 20 ہو جائیں گے، پرسوں 30 ہو جائیں گے، 40 ہو جائیں گے، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑھتے رہیں گے، اس کا اجر، اس کا ثواب بڑھتا رہے گا۔ لیکن فرمایا سود یہ کم ہوگا، سود بڑھے گا نہیں، سود میں برکت نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر۔ تو ہر جمعے کوشش کیا کریں مسجد کی بھی خدمت کریں، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں اپنے محلے میں دیکھیں، اللہ کے راستے میں صدقات کریں، خیرات کریں، غرباء کی مدد کریں۔ یہ چیز جب کریں گے نا آپ اللہ کی رضا کے لیے، یہ بڑھتا رہے گا، اللہ کی بارگاہ میں یہ پرورش پائے گا، یہ حدیث مبارکہ اس کا بڑھتا رہے گا، اجر بڑھتا رہے گا۔ آپ ہر جمعے کریں گے، ہر روز کریں گے، جب آپ مریں گے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، آپ کہیں گے میں نے تو 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا تھا، اب یہاں پر تو 1 کروڑ بن گیا، میں نے تو 10 روپے خرچ کیے تو یہاں پر تو 1 لاکھ بن گیا۔ جب وہاں یہ صدقات کی صورت میں یہ اللہ کے راستے میں جو آپ نے خرچ کیا، آپ اللہ کی بارگاہ میں جب دیکھیں گے تو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، اور اللہ بھی آپ سے خوش ہو کے آپ کو نعمتوں والی جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نمازوں کو قائم کیا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کیا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آخرت نیکوکاروں کی ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لا کے انہوں نے سارے گناہوں کو ترک کر دیا، آخر اس بندے کی ہے، دوسرے کی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ 40 سال کی زندگی، 50 کی زندگی، 60 کی زندگی، کیوں ہمیشہ کی زندگی پر اس کو پرکھتے ہو اور اسی کے پیچھے لگے ہو؟ خدا را ان چیزوں سے توبہ کر لیجئے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے سود کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، کہا پہلے جو ہو گیا ایسا معاملہ اب چھوڑ دو اس کو، اب اللہ نے حرمت بیان کر دی ہے کہ سود حرام ہے، اب چھوڑ دو، پیچھے جو ہو گیا اس کو چھوڑ دو۔ اب جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ حرام ہے، اب حرام ہے، بس اس کے بعد ایسا کام نہیں کرنا، اس کے بعد ایسا کاروبار نہیں کرنا۔ اب آگے اللہ کریم بڑی ناراضگی کے ساتھ فرما رہا ہے، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے، یہ سننا کلام مجید کی آیت کریمہ کا ترجمہ،
فرمایا پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ اب کس بندے میں ہمت ہے کہ وہ اللہ کا مقابلہ کرے؟ کس بندے میں ہمت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے؟ یہ سارا جہان مل کے میرے رب سے مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے رسول سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا نہیں باز آؤ گے، نہیں ٹلو گے سود سے؟ فرمایا پھر جنگ ہے، میری طرف سے اعلان جنگ ہے، تیار ہو جاؤ۔ اب اعلان جنگ میں سب سے اچھی چیز، بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے فرمایا اعلان جنگ ہے، میں تو صحیح سلامت ہوں۔ ارے تو صحیح سلامت نہیں ہے، اعلان جنگ میں سب سے اچھی چیز بندے کی اس پر حملہ کیا جاتا ہے، اور بندہ مومن کے پاس سب سے اچھی چیز ایمان ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والا قریب ہے کہ اللہ کریم اس سے مرتے وقت اس کا ایمان چھین لے اور بے ایمان ہو کر وہ دنیا سے جائے۔ اللہ رسول کے ساتھ کون جنگ کر سکتا ہے؟ فرمایا پھر تیار ہو جاؤ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ تو خدا را سود سے توبہ کر لیجئے، قرآن کا فیصلہ ہے، اور قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا، دو بندوں کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ فرمایا، تیسرا نہیں نظر آئے گا، ایک ولیوں کا دشمن اور دوسرا سود خور، جو سود کا کاروبار کرتا ہے، جو سود کھاتا ہے، اور جو اولیاء کا دشمن ہے، ان کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اس لیے خدا را اس سود سے توبہ کیجئے، اس سود سے توبہ کر لیجئے، کاروبار سارے ہٹا دیں۔ اور میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث بتاتا ہوں، آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی پھر ہم زندگی کیسے گزاریں۔ غور سے سننا، جب بندے کی زندگی ہوتی ہے نا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کی اس کی عمر ہوتی ہے، فرشتہ جب اس میں روح ڈالنے کے لیے آتا ہے ماں کے پیٹ میں، فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ اس کو پوری زندگی کتنا رزق ملنا ہے، فرشتہ لکھ دیتا ہے اس نے زندگی کتنی گزارنی ہے، کب اس کو موت آنی ہے۔ ارے رزق تو ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جا چکا ہے، پھر آپ کیوں؟ اور بہت سارے لوگ نا، پتہ کیا، کھانا پینا ہر ایک بندے کا چلتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوٹھیاں نہیں ہیں، بنگلے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم حرام کی طرف بھی کوشش کرتے ہیں، حرام طریقے سے ہی کسی طرح مال آ جائے، مال آئے صحیح، چاہے حرام طریقے سے آئے۔ خدا را یہ دنیا بنانے والا کہتا ہے دنیا کا سامان دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اس سے بچ جاؤ، 1 روپیہ بھی حرام کا نہ کھاؤ، 1 روپیہ بھی سود کا نہ کھاؤ، حلال طریقے سے ملتا ہے اللہ دے گا۔ اور یہ قرآن اور حدیث گواہ ہے، رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور ہمارے بزرگ کہتے ہیں بندہ عجیب بندہ ہے کہ رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، دن رات اسی کی فکر میں ہے، بخشش کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا، اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ ارے جس کا اللہ نے وعدہ نہیں نہ کیا، یہ وعدہ نہیں کیا تجھے بخشنا ہے یا نہیں بخشنا، رزق کا وعدہ کیا اللہ نے دینا ہے، چاہے کوئی مومن ہے چاہے کوئی کافر ہے، جو بھی دنیا میں ہے اللہ نے اس کو رزق دینا ہے، کھان پین اس کا کرنا ہے اللہ نے۔ اس لیے اس کے پیچھے اپنی زندگیاں تباہ نہ کر لو، حرام نہ کھاؤ، سود کے کاروبار نہ کرو، چوری ڈکیٹی اس چیزیں سے لوگوں کی ناجائز زمینوں پر قبضہ کر لے، سارے لوگ ہلاک ہو جائیں، سارا مال میرے پاس آ جائے، ایسی سوچ نہ رکھو۔ حلال طریقے سے کماؤ، اس میں برکت بھی ہوگی، وہ 1 روپیہ بھی ہوگا، پھر آپ کو عبادت میں بھی لذت آئے گی۔ آج کل یہی سوال ہے کہ ہمیں نماز پڑھتے ہیں لیکن لذت محسوس، دل کرتا ہے مسجد سے نکل جائیں، بھاگ جائیں، وجہ کیا ہے؟ ہماری رزق پاکیزہ نہیں ہے، ہم کھاتے پیتے ہوئے دھیان نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں یہ آیا کہاں سے ہے، یہ کیسے کمایا گیا ہے، یہ جو میں کھانے لگاؤں، پیٹ میں ڈالنے لگاؤں، یہ حلال کا ہے یا حرام کا لقمہ ہے، یہ میں کیا۔ اس لیے اپنے کھانے پینے پر غور کریں، رزق پاکیزہ کر لیں اپنا، جب اپنا رزق پاکیزہ کر لیں گے پھر نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، لذت محسوس ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا، مزہ آئے گا نماز پڑھتے ہوئے، نماز میں دل لگے گا جب آپ کا رزق پاکیزہ ہوگا۔ لیکن اگر رزق پاکیزہ نہیں ہے پھر نماز پڑھتے ہوئے آپ پوری نماز ایسے گزار کے چلے جائیں گے، کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے خدا را ان چیزوں پر غور کیجئے اور ان چیزوں سے توبہ کیجئے۔ یہ ایسے برے گناہ ہیں، یہ 4 گناہ تھے، اور ایک گناہ ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف دینا، مسلمانوں کو ستانا، یہ گناہ بھی ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بندے کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم حضور نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ مسلمان کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں،
حضور نے پوچھا صحابہ مومن کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں؟ فرمایا مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرے بندے اپنے مال کو بھی محفوظ سمجھیں اور اپنی جان کو بھی محفوظ سمجھیں۔ اب مال آپ یہاں مسجد کے باہر ہی رکھ کے جائیں، صبح تک نہیں ملے گا۔ یہ مومن بیٹھے ہیں، ہر بندے کی کوشش ہوگی میں اٹھا لوں، اور بندہ یہ جا رہا ہے کام پہ جا رہا ہے، کسی مقصد کے لیے جا رہا ہے، روڈ کے اوپر کھڑے کریں گے، ٹھیک ہے، گن کے ذریعے پسٹل کے ذریعے اس سے سارے پیسے لے لیں گے، چھین لیں گے، اور پوچھا جائے صبح آ کے آپ کون ہیں؟ جی ہم مومن ہیں۔ یہ مومن نہیں، فرمایا مومن وہ ہے اس کو خطرہ نہ ہو، وہ دن کے وقت جائے رات کے وقت جائے، اس کو یہ نہ ہو کہ یار میں گاؤں کی طرف جاؤں گا تو آگے چور ہوں گے، لٹیرے ہوں گے، میرا مال لوٹ لیں گے۔ مومن کو یہ خطرہ نہ ہو، اور آگے لوٹنے والا فرمایا مومن ایسے کام نہیں کرتا کہ وہ مسلمانوں کا مال لوٹ لے، مسلمانوں کا مال ہلاک کر دے، یا مسلمان ڈائریکٹ، آج کل تو مسلمان کے معاذ اللہ خون کا کوئی جانوروں جیسا معاذ اللہ، جس کے پاس پیسے ہیں، مال ہے، دولت ہے، وہ ایک منٹ لگاتا ہے اگلے کو قتل کرنے کے لیے، حالانکہ مسلمان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ فرمایا مومن سے تو دوسرے مومن محفوظ رہتے ہیں، خطرہ ہی نہیں ہوتا، یہ مومن ہے، یہ مجھے قتل نہیں کر سکتا، یہ مومن ہے، یہ میرا مال چوری نہیں کر سکتا۔ آپ مسجد میں دیکھ لیں، جوتیاں محفوظ نہیں ہیں، ایک آدمی 4000 روپے کا جوتا لے کے آیا، نماز پڑھنے آیا، یہ مومن ہے، اٹھا کے لے جائیں گے، یہ مومن ہے۔ مسجد میں موبائل رکھ کے چلے جائیں، یہاں آپ کا موبائل رہ گیا نا، عصر ٹائم آئیں گے موبائل نہیں ملے گا، یہ سارے مومن ہیں۔ تو خدا را مومن یہ نہیں ہوتے، حضور فرماتے مومن اس سے خطرہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مال اٹھا لے گا، مومن سے خطرہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میری جان کو نقصان پہنچائے گا۔ خدا را ان چیزوں سے توبہ کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمانوں کو تکلیف بھی نہیں دینی، مسلمانوں کو ستانا بھی نہیں ہے، نہ شراب پینی ہے، نہ بدکاری کرنی ہے، نہ سود خوری کرنی ہے، نہ مسلمانوں کو ستانا ہے، نہ نماز ترک کرنی ہے، بلکہ اللہ کی رضا والے، اللہ کی پسندیدگی والے کام کرنے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔